اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب تعریفیں ایک اللہ خالق و مالک کے لیے اور ان گنت لا تعداد درود و سلام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر۔ پیارے بہن بھائیو، اکثر مریض یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے بڑے سارے معالجین سے علاج کروایا، ہم ٹھیک نہیں ہو رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارا معاملہ بہتر کیوں نہیں ہو رہا، ہم کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے؟ تو اس کی وجوہات کافی ساری ہے۔ میں اس کے اوپر کافی دفعہ لوگوں کو گائیڈ بھی کرتے ہیں، مختلف ویڈیوز میں انٹیمیٹ بھی کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں ٹھیک ہوتے۔ اس کے اندر سب سے پہلی وجہ جو ہمارے تجربے میں آتی ہے، ایک تو انسان کا ایمان اور یقین کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دوسرا جو مین فیکٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے غلط معالجین کے پاس جانا، غیر شرعی طریقے سے علاج کروانا۔ جب آپ غیر شرعی طریقے سے علاج کرواتے ہو تو تب آپ کا معاملہ بگڑ جاتا ہے، آپ کا معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ آپ ہمیشہ اس حدیث کو اپنے دماغ میں رکھا کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کاہن کے پاس، کسی جادوگر کے پاس گیا اور جا کے اپنا صرف جاتا ہے تو 40 دن کی عبادت اس کی ضائع ہو جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی 40 دن کی عبادت۔ ایک دوسرا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اگر جا کے اس سے تصدیق کرواتا ہے اپنے معاملات کی تو اس کا میری شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آپ یہ ذرا غور کریں، مشاہدہ کریں کہ ماضی میں آپ کتنی دفعہ ایسے کام کر چکے ہو، کتنی دفعہ اپنی ماں کا نام لوگوں کو بتا چکے ہو، کتنی دفعہ اپنا ڈیٹا لوگوں کو دے چکے ہو، تصویریں دے چکے ہو کہ یار یہ صاف کر کے بتاؤ کہ ہمارے اوپر کیا معاملہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کتنی دفعہ غیر شرعی طریقے سے علاج کروا چکے ہو، شرکیہ تعویذ پہنتے ہو، کالے جادو کے تعویذ پہنتے ہو، کتنی دفعہ آپ قبرستان میں گوشت دے کے آ چکے ہو، پھینک کے آ چکے ہو، دالیں پھینک کے آ چکے ہو، ہڈیاں پھینک کے آ چکے ہو۔ اب میرے پاس ریسنٹلی ایک لڑکا بیچارہ آیا، کافی بیمار تھا، علاج کافی جگہوں سے اس نے کروایا، اور میں نے پھر اس سے جب ساری میری ڈیٹیل میں اس سے بات ہوئی تو اس نے کہا جی ایک تھے مولانا صاحب جس سے میں علاج کروا رہا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ مجھ سے گوشت منگواتے تھے، کچھ اس کے اوپر پڑھتے تھے، پھر مجھے کہتے تھے دریائے راوی کے کنارے پہ کھڑے ہو جاؤ، پل کے اوپر کھڑے ہو جاؤ اور وہاں پہ کھڑے ہو کے آنکھیں بند کر لو۔ پھر وہ کچھ عمل کرتے تھے، پھر مجھے کہتے تھے وہ جو سر کے اوپر کہتے میں وہ نا جو بکرے کی سری ہوتی تھی وہ میں نے سر پہ رکھی ہوتی تھی، اور وہ پھر میرے سے سر کے اوپر جو سری ہوتی تھی وہ پھر دریائے راوی کے اندر گرواتے تھے، میں پھر گرا دیتا تھا اور پھر وہ عمل ان کا ختم ہو جائے۔ اس طرح وہ غالباً اس کے ساتھ 40 دن تک کرتے رہے، تو وہ روز یہ کام کرتا تھا، روز ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا۔ اب پیارے بھائیو، آپ مجھے یہ بتاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جادو کا علاج کیا، جنات کا علاج کیا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا، کیسے علاج کیا؟ قرآن پڑھا، فلک ناس اتری، وہ پڑھی، اللہ نے ان کو شفا دی۔ حالانکہ جادو کنویں میں دفن تھا، وہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکال کے لائے، اس کا اثر بھی زائل کیا، سارا کچھ ہوا۔ کسی جگہ پہ مجھے کوئی ایک جگہ ایسی بتا دے جہاں پہ دالوں کا صدقہ دیا ہو، کسی جگہ پہ کھوپڑیوں کا، یہ ان کا سریوں کا، یا گوشت کا، یا بکروں کا، یا آپ کسی اس قسم کا جو بھی یہ گوشت قبرستان میں پھینکواتے ہیں، انڈے پھینکواتے ہیں، ایسا کچھ صدقہ کوئی ایک قسم بتا دیں۔ صحابہ پہ بھی جناتی معاملات رہے، کئی ہمیں ملتی ہیں مثالیں۔ علاج کیا، کسی جگہ پہ سورہ فاتحہ سے علاج ہوا، کسی جگہ پہ فلک ناس سے، سورہ بقرہ سے۔ تو بھائی کوئی ایسی ہمیں ایسی کوئی آج تک ہسٹری میں دلیل نہیں ملی جس سے صحابہ نے یا تبع تابعین نے، ائمہ اکرام نے علاج کیا ہو اور وہ ٹھیک ہوئے، مطلب غیر شرعی طریقے سے کوئی علاج نہیں ملتا۔ تو یہ سارے شیطان کو خوش کرنے کے حربے ہیں۔ ان سے کیا ہوتا ہے، ان سے آپ کا جادو مزید خراب ہو جاتا ہے، آپ کے اوپر دیکھیں اللہ سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے، آپ کا اللہ سے دوستی ختم ہو جاتی ہے، اللہ سے وہ جو رشتہ ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب آپ کا رشتہ بن چکا ہوتا ہے شیطان کے ساتھ، یقین آپ کا بن چکا ہوتا ہے شیطان کے ساتھ، ایمان آپ کا ڈائیورٹ ہو چکا ہوتا ہے اللہ سے، اس شیطان کی طرف جو بھی وہ عمل کروا رہا ہے، جادوگر کہاں آپ سے عمل کروا رہا ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہے، وہ کسی مولانا کی شکل میں ہے، کسی پیر صاحب کی شکل میں ہے، جادوگر کی شکل میں ہے۔ اب تو یہ برملا کام کر رہے ہیں، نیوز پیپرز کے اوپر ان کے ایڈ لگے ہوتے ہیں۔ تو اس معاملے کے اندر ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے، ہمارے سب کا لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کی جائے، تاکہ جو لوگ بیچارے ان کے نرغے میں پھنستے ہیں، کئی معصوم لوگ ہوتے ہیں شعور نہیں رکھتے ان چیزوں کا، وہ بیچارے علم ہی نہیں ہوتا ان کو، ان کے پاس پھنس جاتے ہیں، ان کے جنگل میں پھنستے ہیں اور پھر بری طرح پھنس جاتے ہیں۔ بھائی ایک بات ہمیشہ یاد رکھو،
جب بھی کوئی مشکل آئے، مصیبت ہے، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ سے مدد مانگو، استغفار کرو، توبہ کرو، جھک جاؤ اللہ سے، جڑ جاؤ اللہ سے۔ اللہ کے نبی پہ جب مشکل آتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے، معاملات اللہ ٹھیک کر دیتے تھے۔ طریقہ ہمیں اللہ کے نبی نے سکھایا کہ جب بھی کوئی مشکل آئے، پریشانی ہے تو یہ عمل کرو، میں ایسے کرتا ہوں، تم بھی ایسے کرو۔ تو بھائی ہم نے بھی اللہ کے نبی صحابہ کے پیچھے چلنا ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر لیں۔ ماضی میں اگر یہ معاملات ہو چکے ہوئے ہیں تو توبہ کر لیں ان چیزوں سے، اللہ انشاءاللہ میرا اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ سچی دل سے توبہ کر کے، توبہ کے بھی چند ضوابط ہوتے ہیں، توبہ کے بھی اصول ہے، قوانین ہے۔ توبہ کر کے دوبارہ پھر غلط کام جب آپ کرتے ہو نا، پھر ٹھیک نہیں ہوتا بندہ۔ یاد رکھو توبہ کا سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے توبہ کی کہ توبہ کر کے ویسا جو اس ماحول میں تم رہ رہے ہو، جس کی وجہ سے گندے کام کر رہے ہو، جس جگہ پہ رہ کے، اس ماحول کو اپنے کو بدلو، اور دوبارہ وہ کام نہیں آپ نے کرنا جو آپ کا ماضی میں ہو گیا۔ سچی توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، گناہ جو ماضی میں کرتے رہے اس کی توبہ کر لی، اب دوبارہ وہ کام نہیں آپ نے کرنا، اس سے آپ نے رک جانا ہے۔ پھر یہ توبہ انشاءاللہ قبول ہوگی، چاہے جتنا مرضی بڑا گناہ آپ سے ماضی میں سرزد ہوا ہے، اللہ یہ توبہ آپ کی قبول کریں گے۔ یہ نہیں کہ توبہ کر کے پھر دوبارہ شروع ہو جاؤ، وہی کام کرو، یہ ایسی توبہ نہیں قبول ہوتی۔ تو بھائی میرے سچی توبہ اللہ سے کرے، اور صرف اللہ کی قسم، یہ قرآن ایسی چیز ہے جس کے کرنے سے انسان مکمل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ قسم کھا کے یہ بات میں کہہ رہا ہوں، قرآن کے اندر بڑی طاقت ہے، بڑی طاقت ہے۔ ہم اس کے اوپر یقین رکھنے میں انڈر ایسٹیمیشن کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ بقایا اللہ کے فضل سے قرآن کے اندر کسی قسم کی کوئی، آپ یہ چھوڑ دیں، کبھی بھی یہ نہ سوچیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں یار یہ بڑا سلو اثر کرتا ہے۔ یقین مانے قرآن کو یقین کے ساتھ پڑھو، اسی وقت اثر کرتا ہے، اسی وقت کرتا ہے، سلو اثر نہیں کرتا، فوراً اثر کرتا ہے۔ بیسیکلی آپ کا یقین ایمان سلو بن رہا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بن رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ سلو اثر ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ فوری یقین کرو گے، پورا ایمان 100%، 110% اپنا اللہ کو دے دیں، یقین ایمان بنا دیں۔ کوئی چیز اللہ کے فضل سے، اللہ کے علاوہ آپ کا نفع نقصان نہیں کر سکتی، یہ ایمان بنائے، فوری طور پہ اثر کرے گا۔ اور سب سے بڑی مشکل یہی ہوتی ہے مریضوں کے علاج میں کہ ان کا یقین جب بن جاتا ہے، ان کا ایمان جب بن جاتا ہے تو فوری طور پر ان کو رزلٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب تک یقین اور ایمان میں کھوٹ ہوتی ہے نا، کمی ہوتی ہے، تب تک اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے، بلکہ مزید بگڑتے رہتے ہیں۔ تو اپنا ایمان اور یقین اللہ کے اوپر بنائیں۔ یہ یقین جانے، اس کے اوپر جب بنا کے آپ تھوڑا سا بھی پڑھو گے، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا ماحول دے جہاں پہ اللہ ہمیں قرآن و حدیث کے ساتھ ہماری زندگی بھی بسر ہو، اور قرآن و حدیث کو سیکھنے کا موقع بھی ملے، اور اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔